جی شعیب شاہین صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹریبیونلز کے حوالے سے جو کیسز ہے اس کی اپڈیٹ کیا ہے، اور 3 سیٹوں کے حوالے سے پہلے بتا دیجیے گا۔ دیکھیں، ٹریبونل کے جو سربراہ ہیں، پریزائڈنگ آفیسر طارق جہانگیری صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر رہے تھے۔ یہ قانون کی منشا ہے کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں۔ یہ بھاگم بھاگ بجائے یہاں جواب جمع کراتے یہ چلے گئے الیکشن کمیشن کے پاس، اس نے ٹرانسفر کر دیا ایک ریٹائرڈ جسٹس کو۔ پھر ہم نے یہاں سے اس کو چیلنج کیا، اس میں اسٹے ہو گیا، پھر پروسیڈنگز رک گئیں۔ پھر ابھی پچھلے ہفتے فیصلہ، اس ہفتے فیصلہ آ گیا، اس فیصلے کو ہم نے پھر چیلنج کیا۔ اب کل جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس ارباب طاہر صاحب کے پاس وہ کیس فکس تھا، انہوں نے بحث سن لی ہے، اب اس پہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ دوسرا جہاں تک تعلق ہے الیکشن کمیشن کے پاس، اس کے پاس بھی 24 تاریخ تھی کل، اور اس پہ بھی نوٹسز ہو گئے ہیں، اور ساتھ یہ ہے کہ اس میں جواب جمع کرانے کا ہمیں کہا گیا ہے کہ کیوں یہ کیسز ٹرانسفر کیے جائیں۔ اب یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ نہ یہ اس کا جوڈیشل آڈٹ کرانے دے رہے ہیں اس الیکشن کا فارم 45 کا، اور نہ ہی یہ ٹریبونلز کو چلنے دے رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے قاضی صاحب نے کس طرح کل فیصلے کیے ہیں، ابھی تک تو خیر ریزرو کیا ہے، لیکن کہہ دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ الیکشن ٹریبونلز کو نوٹیفائی کر دیں۔ اب 7-8 مہینے ہو چکے ہیں، 6 مہینے میں ٹوٹل فیصلہ آنا ہوتا ہے، کمپلیٹ ڈیسیژن آنا ہوتا ہے، لیکن ابھی تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ کون سا ٹریبونل سنے گا اور کون سا ٹریبونل نہیں سنے گا۔ اور ان کو تکلیف یہ ہے کہ جس وقت یہ کیسز کھلیں گے، فارم 45 سامنے آئے گا اور وہ سارا کا سارا کٹا چٹا کھل جائے گا۔ انشاءاللہ یہ میں ہوپفل ہوں کہ اب یہ ہفتے 2 ہفتے میں یہ چیزیں فائنلی ڈیسائیڈ ہو جائیں گی۔ سر، کل کی سماعت کے دوران سر سلمان اکرم راجہ کے وکیل حامد خان نے اعتراض کیا چیف جسٹس کے اوپر کہ آپ بینچ سے علیحدہ ہو جائیں، تو ان کا آگے سے آرگومنٹ نے اعتراض مسترد کر دیا کہ آپ علیحدہ ہو جائیں، تو وہ ان کے عمل کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، افسوس کی بات ہے کہ جب آپ کے اوپر مسٹرسٹ کیا ہے، آپ کی بیگم صاحبہ اٹھ کے عمران خان کے خلاف اتنے سخت بیانات دیتی رہی ہیں، اور آپ خود ناانصافی پہ فیصلے کر رہے ہیں عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف۔ آپ نے جیتی ہوئی ہماری سیٹوں کو ایک جعلی ووٹ کے ڈال کے اور ہمارے ووٹوں کو ڈبل سٹیمپ لگا کے کینسل کر کے، اور 4 سیٹیں مسلم لیگ نون کو دے دی، اور بلے کا نشان انہوں نے ہم سے چھین لیا، اور ہر وہ فیصلہ کیا جس کے ذریعے پی ٹی آئی وہ نقصان ہو سکے یا عمران خان کو نقصان ہو سکے۔ تو یہ قابل افسوس بات ہے کہ جب ان کو اس پر اعتراض ہوا تو اس میں فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ جی یا میں بیٹھوں گا تو کیوں بیٹھوں گا، اور میرے اوپر جو اعتراض ہے اس کی ریزنز کیا ہیں، اور ان اعتراض کی آپ تفصیل بتائیں اور اس کو فیصلہ کرتے، اور یہی قانون کا تقاضا اور منشا ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قاضی صاحب تمام انصاف کے تقاضوں کو وائلیٹ کرتے ہوئے جس انداز سے کورٹس کو چلا رہے ہیں، یہ ایک ڈکٹیٹرشپ تو ہو سکتی ہے، مگر یہ کنگ شپ تو ہو سکتی ہے، مگر یہ عدالت کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ سر، یہ ذرائع سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اکتوبر کے فرسٹ ویک میں قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس طلب کیا جائے گا جس میں عینی ترمیم کو پاس کرایا جائے گا، تو پہلے بھی سر وہ لیجسلیشن قانون سازی کرتے رہے ہیں، پی ٹی آئی ان کو روکنے میں ناکام رہی ہے، جیسا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیمی بل بھی پاس کرایا گیا، اور اسلام آباد میں احتجاج کی پابندی کے اوپر بھی قانون سازی کی گئی، تو اب پی ٹی آئی کے پاس کیا لائے عمل ہے کہ اس عینی ترمیم کو روکا جائے؟ دیکھیں، یہ کالے قوانین جو بنا رہے ہیں نا، ان کے اپنے گلے کے پھندے بنے، پہلی بات۔ دوسری بات دیکھیں، انہوں نے جعلی طریقے سے میجارٹی، سمپل میجارٹی لی ہوئی ہے، لیکن 2/3 میجارٹی آئین میں ترمیم کے لیے ان کے پاس نہیں ہے۔ نہ مولانا صاحب ان کے ساتھ ہیں، نہ پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر ان کے ساتھ ہے، نہ کوئی ایم این اے اس کے ساتھ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی حوالے سے وہ اس میں آئینی ترمیم کرنے میں کامیاب ہوں گے، لیکن ان کی صرف نیتیں خراب ضرور ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ اس پہ عمل نہیں کر پائیں گے۔ قاضی کو جانا پڑے گا، اور انشاءاللہ منصور شاہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس بنے گا۔ شیخ شاہین صاحب، یہ بتائیے گا کہ درخواست دائر کر دی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 63A کی دوبارہ تشریح کے حوالے سے، تو آئینی ترمیم سے پہلے جب یہ تشریح ہوگی تو پھر فلور کراسنگ کا جو معاملہ ہے وہ تو ظاہر ختم ہو جائے گا، تو اس چیز کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے گا؟ دیکھیں، یہ لوٹے پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح عمران خان کے خلاف بھی سندھ ہاؤس میں لوٹے اکٹھے کیے تھے اور ان کے ذریعے تختہ الٹا تھا، لیکن یہ سب لوٹوں کو بھی اب سمجھ آ گئی ہے کہ جو لوٹا بنے گا اس کا اپنا مستقبل فیوچر میں سیاست میں وہ زیرو ہو جائے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس دفعہ بھی کوئی ایسی حرکت کرنے میں کامیاب ہو پائے۔ اگر یہ لوٹے بنا بھی لیں کوئی نہ کوئی، لیکن اس کے باوجود یہ کسی لحاظ سے بھی آئینی ترمیم کے لیے
جو مطلوبہ تعداد ہے وہ پوری نہیں کر سکتے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی, اور اگر کوئی ایسی حرکت کرنے کی انہوں نے کوشش کی تو دیٹ ول آلسو بی چیلنج, اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ سسٹین کر پائے گی. تھینک یو سر.